یہ جو دنیا کے اندر مسلمان یا لوگ کسی بھی مصیبت میں یا فساد میں برپا ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا کچھ بدلہ چکھائیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی یہ جو دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو آتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے انسان کو یہ تکلیفیں اور مصیبتیں دیتا ہے کہ اللہ ان کو جھنجھوڑتا ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو دنیا میں آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر اس بات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا اس صورت میں بیان کیا ہے، سورہ الروم میں فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ فرمایا یہ جو تم سودی لین دین کرتے ہو، سود کا کاروبار کرتے ہو، سودی مال لیتے ہو دیتے ہو، یہ تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فلا یربو عند اللہ، یہ تمہارے نزدیک تو بڑھتا نظر آتا ہوگا لیکن اللہ کے ہاں یہ بڑھتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو سود کو مٹاتا ہے، تو جس چیز کو اللہ مٹائے وہ کبھی بڑھ نہیں سکتی، اس نے ختم ہی ہونا ہے، وہ زیادہ نہیں ہو سکتی۔ گویا اللہ نے نتیجتاً دو لفظوں میں بات بتا دی کہ تم سود کا جتنا مرضی لین دین اور کاروبار کر لو، تمہارا مال بڑھنے والا نہیں ہے، سود کی وجہ سے تمہارا مال تباہ ہی ہوگا، برباد ہی ہوگا، بڑھ نہیں سکتا، زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر مال کو زیادہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقات و خیرات دو، زکوٰۃ دو، کہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، جو مال تم اللہ کی راہ کے اندر زکوٰۃ کے طور پہ دیتے ہو اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے، فرمایا فاولئک هم المضعفون، ان لوگوں کا مال بڑھتا ہے، اللہ دگنا کر کے ان کو واپس لوٹاتا ہے جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کسی بندے کو اگر وہ کسی کو معاف کر دے تو اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے، حالانکہ صدقہ یا زکوٰۃ کی صورت میں ہم مال نکالتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، ہمارے مال میں بظاہر کمی آتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہیں کمی نظر آ رہی ہے، میرے نزدیک وہ بڑھ رہا ہے، میں اس کو بڑھا رہا ہوں۔ اور جو تم سود کا کاروبار کرتے ہو، تمہیں اس میں مال آتا نظر آ رہا ہے لیکن میرے نزدیک وہ خسارہ ہو رہا ہے، وہ گھاٹا ہو رہا ہے، وہ مال مٹ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ تو حقیقت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم تو افسانوں کی دنیا میں بستے ہیں اور خوابیں دیکھتے رہتے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ حقیقت وہ ہے جو اللہ رب العالمین بتلاتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ سود کی وجہ سے مال تباہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ و صدقات دینے سے مال میں اللہ برکت دیتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کئی گنا اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ بظاہر وہ کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑھ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بڑھ رہا ہے۔ اور جو لوگ پوری ایمانداری کے ساتھ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں،
صدقات و خیرات اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے، اللہ ان کی جیب خالی نہیں ہونے دیتا۔ حالات جتنے مرضی تنگ ہو جائیں، آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ بند ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں اللہ ان کی جیب نہیں خالی ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ اپنی رحمت ان پہ فرما دیتا ہے۔ اللہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے، ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری ادا کرنے کی توفیق دے، اور ویسے بھی وقتاً فوقتاً اللہ ہمیں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق صدقات و خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ نماز کا بھی سورہ روم میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ اور نماز قائم کیا کرو اور نماز کو چھوڑ کر مشرک نہ بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ جو تارک صلاۃ ہے، جو نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں، وہ بندے مسلمان نہیں رہتے، وہ مشرک بن جاتے ہیں، وہ کافر بن جاتے ہیں۔ جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، تارک صلاۃ، نماز کو چھوڑ دینے والے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اس کا معنی اکثر مفسرین نے یہی کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور نمازیں چھوڑ کے مشرک نہ بنو۔ اور صحیح مسلم کی روایت بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بین الایمان والشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن ہے اور نماز چھوڑنے والا وہ مشرک بھی ہو جاتا ہے، کافر بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن بنائے، اور اللہ ہمیں نماز کی ہمیشگی اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو صورت بیان فرمائی ہے سورہ لقمان، سورہ لقمان کے اندر اللہ نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ فرمایا جو لوگ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں بغیر علم کے، اور اس کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اللہ کے دین کو، اللہ کی باتوں کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، رسوا کر دینے والا عذاب۔ یہ لہو الحدیث کیا چیز ہے جس کو خرید کر لوگوں کو گمراہ کر دینے والے اور اللہ کی راہ سے بھٹکا دینے والوں کے لیے اللہ نے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب ان کے لیے رکھا ہے۔ یہ لہو الحدیث ہے کیا؟ لہو الحدیث سے مراد یہ جو ساز، گانا، باجا اور اس قسم کے جو آلات ہیں، آلات موسیقی، آلات میوزک، ان کو لہو الحدیث کہا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لہو الحدیث کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لہو الحدیث سے مراد آلات میوزک، آلات ساز، یہ گانا بجانے کے آلات، ڈھول، باجا، سرنگی اور اس قسم کے جتنے بھی طبلے شبلے، یہ سارا کچھ جو چیزیں گانے میں، باجے میں، گانے میں اور ساز وغیرہ کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، فرمایا وہ ساری کی ساری لہو الحدیث ہیں۔ جو بندہ لہو الحدیث خریدتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ رسوا کرنے والا عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ تو جو بیچتا ہے اس کے لیے جنت ہے، خریدنے والے کے لیے عذاب مہین ہے، تو جو بیچتا ہے اس کے لیے جنت ہوگی، اس کے لیے بھی تو عذاب مہین ہی ہے۔ یہ جو بانسری ہوتی ہے نا، بانسری، یہ ساز باجے کے جتنے بھی آلات ہیں نا، ان میں سے سب سے ہلکا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بانسری۔ بانسری یہ لکڑی کی بنی ہوتی ہے، بانس کی، اس کے اندر وہ پھونک مارتے ہیں، اس کے اوپر سراغ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پھر وہ انگلیاں رکھتے ہیں ترتیب کے ساتھ، تو پھر وہ رنگ برنگی آوازیں اس میں سے نکلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بانسری کی آواز شیطان کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی نے
بانسری کی آواز کو کیا کہا؟ شیطان کی. حالانکہ بانسری کی آواز کو بہت زیادہ سریلی نہیں ہوتی، بانسری کی آواز کو بہت زیادہ انسان کو مدہوش کر دینے والی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود فرمایا آپ علیہ السلام نے بانسری کی آواز شیطان کی آواز ہے. تو آج کل کے جو آلات ہیں میوزک کے اور ساز وغیرہ کے، ان کا بانسری کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے؟ تو بانسری کی آواز شیطان کی آواز ہے، تو یہ سارے ساز اور گانے اور باجے اور یہ سارا کچھ، تو کیا یہ شیطان کی آواز نہیں ہوگی؟ یہ تو بلا اولا شیطان کی آواز ہے، کیونکہ یہ تو انسان کو مدہوش کر دیتی ہے، انسان کو اس کی عقل ہی مار دیتی ہے، اور وہ جناب ناچنے لگتا ہے، گانے لگتا ہے، تھڑکنے لگتا ہے اور دمالے ڈالنے لگتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ لہو الحدیث ہے. اللہ تعالی ہمیں اس لہو الحدیث سے محفوظ فرمائے. اس کا بیچنا خریدنا یہ رسوا کن عذاب کا یہ ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے. ایسے ہی سورہ لقمان کے اندر اللہ نے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا ہے. حضرت لقمان بعض کا خیال ہے کہ وہ نبی تھے، بعض کا خیال ہے نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا تھے، نبی تھے یا نہیں تھے. لیکن انہوں نے، وہ نبی نہیں بھی تھے لیکن اللہ کے نیک بندے ضرور تھے اور موحد تھے، توحید پرست تھے، اور اللہ نے ان کو اپنے دین کی سمجھ عطا کی ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی. وہ نصیحتیں جو کی اللہ نے ان کو قرآن بنا دیا. سب سے پہلے نصیحت یہ کی، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ. سب سے پہلی نصیحت یہ کی ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں نا سب ظلم ہے، لیکن سارے ظلموں سے بڑا ظلم وہ شرک ہے. تو فرمایا بیٹے شرک نہ کرنا، یہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد والدین کے حوالے سے یہ اللہ نے حکم دیا کہ والدین کی جو ہے نا وہ ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک یہ بھی نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، تیرے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھنا تیرے دل کے اندر بھی اگر کوئی چیز چھپی ہوگی یاتی بھی اللہ قیامت والے دن اسے سامنے لے آئے گا. یہ نہ سمجھنا کہ میرے دل میں ایک جرم چھپا ہے، گناہ چھپا ہے، وہ تکبر یا غرور میرے دل میں چھپا ہے تو کون سا کسی کو پتہ چلے گا. اللہ فرماتے ہیں یاتی بھی تمہارے دل میں بھی جو بات چھپی ہے نا اللہ اس کو قیامت والے دن لے آئے گا. اس لیے دلوں کے اندر بھی کوئی برائی، کوئی تکبر، کوئی غرور، فخر نہیں چھپانا چاہیے. پھر کہا ہے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا اور اچھے کاموں کا حکم دیتے رہنا اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا. اور جب تو اچھے کاموں کا حکم دے گا، برے کاموں سے منع کرے گا، تو اس کے بدلے میں لوگ تجھے تکلیفیں پہنچائیں گے. تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا، ان کی مصیبتوں پر صبر کرنا اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا. آگے فرمایا اے میرے بیٹے لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب لوگ تیرے ساتھ بات کر رہے ہو نا تو تو اپنا رخ ان سے موڑ نہ لینا، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ اپنا چہرہ ان سے موڑ نہ لینا، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلنا کہ اللہ کو اکڑنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اور اپنی چال درمیانی رکھنا، نہ بالکل جو ہے نا وہ اکڑتے ہوئے چلنا اور نہ ہی بہت تیز رفتار چلنا، درمیانی چال سے چلنا. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اونچی اونچی آواز سے شور شرابہ بھی نہ کرنا، اونچی اونچی آواز سے شور شرابہ بھی نہ کرنا، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. گدھا جب بولتا ہے تو پورے محلے میں آواز جاتی ہے، ایسی بات ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شور شرابہ اونچی اونچی نہ کرنا، یہ گدھوں کا کام ہے شور شرابہ کرنا، اور بدترین آواز ہے گدھے کی. اس لیے اونچی آواز سے شور شرابہ نہ کرنا، جو بھی بات کرنی ہو دھیمے لہجے سے آرام کے ساتھ کرنا. یہ وہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، یہ اللہ نے قرآن کے اندر ان کو بیان کیا اور بڑی کمال کی یہ نصیحتیں ہیں. اللہ ہمیں بھی سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ الف لام میم سجدہ بیان کی ہے. الف لام میم سجدہ میں اللہ رب العالمین نے
دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک اہل ایمان کا اور ایک اہل کفر کا۔ اہل ایمان ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اہل ایمان جو ہیں مومن، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو راتوں کو قیام میں، رکوع میں، سجدے میں پکارتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کی نشانی بیان کی ہے، اور فرمایا مومن اور فاسق یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے وہ جنت الماوا میں ہوں گے، اللہ ان کو جنت عطا کرے گا، اور جو کافر لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ جب بھی وہ جہنم کی آگ سے نکلنا چاہیں گے اللہ دوبارہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا، وہ جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، اور ان کو کہا جائے گا یہ آگ کا عذاب چکھو کیونکہ تم جھٹلاتے تھے اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل کرے اور اللہ ہمیں کفار سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنی جنت کا داخلہ دے، جہنم سے محفوظ فرما لے۔ آگے سورہ الاحزاب ہے، تو سورہ الاحزاب کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے چند باتیں بیان فرمائی ہیں جو کہ تفصیل طلب ہیں، تو انشاءاللہ ہم صبح اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔